بھائی دیکھو، عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ یہ دور میں جادو، جنات، حسد، نظر یہ سب بہت عام ہے، اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 95% لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور علماء کرام بھی اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن ذہن میں یہ بات ہے بہت سارے لوگوں کے کہ جیسا سفلی ہے، جادو ہے، ناپاک ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ناپاک سے ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا، باطل جائے گا، روشنی آئے گی، اندھیرا جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو تو ٹوٹنا ہی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شفا کو اپنے پر لازم پکڑو، ایک اللہ کے کلام کی تلاوت اور دوسرا شہد پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا، اور جس کے لیے قرآن کافی نہیں اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن سے علاج کس طریقے سے، جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو آیت سننے سے اگر واقعی میں کچھ ہے، کوئی آدمی کے اوپر کوئی جادو ہے، حسد ہے، نظر ہے، تو وہ سننے سے بدن کے اوپر کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے سر میں درد ہوگا، گردن میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، اور جادو جس جگہ پر بدن کے اندر ہے وہ جگہ پہ درد بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے، عام طور پہ کھلانے کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے تو الٹی جیسا ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات اب جب قرآن کی وہ آیتیں سنیں گے تو یہ سب تکلیف ہوگی۔ اب علاج یہ ہے کہ انہی آیتوں کو بار 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 شفا کی نیت سے سننا ہے، مطلب اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، سنتے ہی جانا ہے، اچھا لگے یا نہ لگے۔ جتنا ہم سنتے چلے جائیں گے اتنی ہماری تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، لیکن تکلیف کتنی بھی بڑھ جائے اس سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، آگے ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ جادو بدن سے نکلنا شروع ہوگا، یا تو بدن میں بہت کھجلی ہوگی، یا بخار چڑھ جائے گا، یا پیشاب بہت ہوگی، یا تو جلاب بہت ہوں گے، یا الٹیاں بہت ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے ایک دن کے اندر 100 الٹی ہوتی ہے، 50 جلاب ہوتے ہیں، لیکن جتنا نکلتے جائے گا آدمی فریش ہوتے جائے گا۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگاتار یہ آیتیں سنتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے، سننے سے کوئی کیفیت بدن پہ نہیں آتی، تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ مکمل علاج ہو گیا۔ اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہے تو یا تو پھر اس کا علم کمزور ہے یا پھر وہ بیوقوف بنا رہے۔ تو یہ قرآن کا ایک علاج ہے، بہت سارے علاجات ہوئے، اور جیسے میں 1-2 مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اچھا کینسر جو ہے نا، کینسر عرب کے علماء فرماتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ صرف جادو، جنات اور نظر سے ہی ہوتا ہے۔ کینسر کوئی بیماری نہیں، بلکہ بڑی بڑی بیماریاں، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ہارٹ ہے، اسی طرح سے ہمیں گھٹنوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد، اسی طرح سے بچے جو نہیں ہوتے اور عورتوں کو بہت خون جاتا ہے، یہ ساری تکلیفیں جنات اور نظر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک بات اور بھی دھیان رکھے بھائی کہ جادو کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ نظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت بعد قضاء اللہ وقدرتہ بالعین، اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت نہیں کرتی، اگر کوئی چیز تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کا
اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا، استعیذ باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم، یہ نظر حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے، بنی آدم کا حسد اس کو لاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نظر کیوں لگتی ہے؟ کوئی آدمی نے کسی کی تعریف کیا، اس تعریف کے اندر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، بس تو وہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو عام طور پہ ہماری آج ہم کسی کی تعریف کر دیں کہ بھائی تو کتنا چہرہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے، اب اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، نظر لگ گئی کہ بھائی فلاں آدمی کا علم کتنا مضبوط ہے، اب اس میں اللہ کی تعریف نہیں کی، ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں کہا تو نظر لگی۔ کیونکہ ایک آدمی کی تعریف ہوتی ہے، شیطان اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی آدمی کی تعریف ہو، فوراً وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اس کے اندر کہتا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرماوے، اب اس کے بعد میں وہ نظر کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کو آدمی راز میں رکھے، اپنی نعمتوں کا زیادہ تذکرہ نہ کرے، نعمتوں کو راز میں رکھے، اور اپنی بیوی کی تعریف نہ کرے، اپنے بچوں کی تعریف نہ کرے، اپنی کسی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرے، کسی کو شوشہ بھی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، کہ اپنے کاموں کو اس سے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب نظر لگ گئی، اور یہ ہے کہ بھائی جادو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور دیکھو ایک بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز جب عام ہو جاوے اور اس کا علاج عام نہ ہو، یعنی اس کا علاج مخصوص لوگوں کے پاس ہو اور ان کی جاگیر بن کے رہ جاوے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن ہے، اور قرآن یہ سورج ہے، یہ سورج سب کے لیے نکلا ہوا ہے اور ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس میں شفا ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ علاج یہ ہے کہ آپ کو فجر سے لے کے رات تک قرآن سننا ہے، فجر سے ظہر تک سننا ہے، اس کے بیچ میں نیند آئے گی، آپ کو سونا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ظہر میں کھانا کھانا ہے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کیلولا کرنا ہے۔ کیوں کیلولا کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان کیلولا کرتا نہیں ہے، کیونکہ تم جاگتے رہیں گے اور تم سوتے رہیں گے تو وہ جاگتا رہے گا، وہ کیلولا کرتا نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ٹائم پہ تمہارے کو سلائے گا تو تم کو سونا نہیں ہے، قرآن سننا ہے۔ اب اس کا پہلا ایک دن گیا تو بول رہے مولانا پورا دن قرآن، اچھا اتنا سخت جادو تھا، کم سے کم نہیں تو بھی 15 سال کا جادو تھا وہ۔ تو کہا کہ مولانا پورا دن سنتے سنتے نا سر بہت دکھ رہا ہے۔ بولا چلو الحمدللہ، پکڑ میں معاملہ آیا۔ اب دوسرے دن اور سنا، بولا اور سنو بھائی، اور سنا تو بولے کہ تھوڑی تھکان لگ رہی ہے، کمزوری لگ رہی ہے۔ بولا الحمدللہ، اندر جو چیز ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، ورنہ قرآن سے تھکان کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، تیسرے دن بھی کمزوری، چوتھے دن تو ایسی حالت ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی یہ مر جائے گا۔ اس کے والد نے مجھ کو کہا کہ بھائی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جائے گا دنیا سے۔ میں بولا دیکھو بھائی، جانا تو اس کو ویسے بھی ہے، کینسر میں ہے، آپ سوچ لو، کھائی دونوں طرف ہے، یا تو ادھر گر جائے گا یا ادھر گرے گا، اس سے اچھا یہ قرآن ہے، اس کو چلنے دو۔ اچھا، میں بولا کہ بھائی وہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ، آپ کو کیا ہوا؟ بولے مولانا میں بھی اس کے ساتھ میں سنتا تھا لیکن میرے کو کچھ نہیں ہوا۔ بولا پھر آپ کو کچھ نہیں ہوا، اس کو ہو رہا ہے تو سوچو نا کیوں ہو رہا ہے، چلنے دو۔ اب 5واں دن تھا اور اس کو الٹی ہوئی، الٹی میں پتھر نکلا، اس کے اوپر لکھا تھا اوم۔ پھر دوسرا ببول کے کانٹے، گوشت کا ٹکڑا، بال، گانٹھ لگے ہوئے سب بال تھے، وہ سب نکلا۔ میں بولا بھائی یہ تو سب نکل گیا، وہ فریش ہو گیا۔ بولا ابھی اور بھی آپ کو سننا ہے۔ پھر اس کا میرے خیال سے کچھ 6واں دن تھا، اس قرآن سنا، ہری ہری الٹی، ہرے ہرے جلاب۔ اور اس کا 9واں دن تھا، صبح سے رات تک اس نے قرآن سنا، وہ آیتوں کو سنا اور اس کو کچھ نہیں ہوا۔ بولے بھائی دیکھو الحمدللہ، آپ کے وہ جادو وغیرہ تھا وہ سب ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کینسر چیک کرا لو۔ اب کینسر چیک کرائے تو کینسر بھی نہیں ہے، الحمدللہ سب ختم ہو گیا۔ ساری کارگزاریوں کے اندر ایک کارگزاری میں بولتا ہوں، بہت اہم ہے، میرا دل چاہ کہ میں اس کو تو آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ ایک شخص جو مجھے ملا نہیں، اس نے مجھے دیکھا نہیں، اور عاملوں کے پاس، سادھوؤں کے پاس بیچارہ علاج کرا کر تھک گیا تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، تو ایک مرتبہ رات کو اس نے دعا مانگا اللہ سے کہ اللہ یہ میری لڑکی کو تو اب اٹھا لے۔ اچھا، میں نے میرے ساتھی سے سنا ہوں یہ واقعہ، میری لڑکی کو اٹھا لے۔
خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی اور صبر کا حکم کیا کہ صبر کرو. بس تھوڑے ہی دن میں یہ رقیہ کی سی ڈی اس کے پاس پہنچ گئی اور پھر اس نے اس ترتیب پہ علاج شروع کیا اور اس کے دوران میں 2 مہینے تک لگاتار اس کو زیارت وقتاً فوقتاً ہوتی رہی. 45 دن الحمدللہ علاج مکمل ہو گیا. اب یہ ہے کہ ایک اور آدمی کو لے کے آیا, 16 سال سے ان کے گھر میں جادو تھا. تو میں بولا بھائی یہ قرآن سنو. گھر میں جا کے قرآن چالو کیا, اس کی بیوی کو سنا تو خبیث حاضر ہو گیا بدن پہ. وہ خبیث بولتا ہے کہ بند کرو, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ لوگ بولے مولانا یہ تو ایسا بولتا ہے کہ یہ قرآن سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بولا دیکھو وہ بول رہا ہے نا کہ نہیں ہوئے گا, مطلب کچھ ہو رہا ہے. اچھا نہیں ہوئے گا نا تو سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ نہیں ہوا. تو تو بول رہے نا کہ نہیں ہوئے گا, مطلب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کو چلنے دو. اچھا بولے نہیں جاؤں گا. خبیث بولتا نہیں جاؤں گا. اچھا پھر مت جا, ادھر ہی رہے قرآن سن. ہم لوگ تیرے کو تھوڑی بولتے تو جا, ادھر ہی رہے قرآن سن. بعد میں بولتا ارے بھائی میرے کو جانے دو, میرے کو چھوڑ دو. اچھا پھر ایسا ہوا کہ وہ خبیث نے یوں بولا کہ 16 سال کی پوری سٹوری بیان کیا کہ میں یہ آیا تھا, اس نے جادو کیا, یہ کیا ہو گیا. اور بولے جس جادوگر نے مجھے بھیجا ہے یہاں, وہ آج نہیں تو کل یہاں پہ مجھے لینے کے لیے آئے گا. اور واقعے میں 5 دن کے بعد پالنپور سے ایک سادھو آیا بمبئی, ایڈریس ڈھونڈتے ڈھونڈتے, اسی گھر میں جس میں قرآن چالو تھا. وہ بولتا تھا میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, میں نے